ہمارے مذہب کا خلاصہ اور لب لباب یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد اس کے رسول ہیں۔ ہمارا اعتقاد جو ہم اس دنیاوی زندگی میں رکھتے ہیں، جس کے ساتھ ہم بفضل ہی تعالی بفضل و توفیق باری تعالی اس عالم گزران سے کوچ کریں گے۔ عالم گزران سے مراد یہ ہے کہ یہ مسافر خانہ جس میں سے ہم گزر رہے ہیں، اسی ایمان اسی یقین کے ساتھ یہاں سے کوچ کریں گے کہ حضرت سیدنا و مولانا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین و خیر المرسلین ہیں، جن کے ہاتھ سے اکمال دین ہو چکا اور وہ نعمت بمرتبہ اتمام پہنچ چکی، جس کے ذریعے سے انسان راہ راست کو اختیار کر کے خدا تعالی تک پہنچ سکتا ہے۔ یہ بنیاد ہے ہمارے مذہب کی، اور ہم پختہ یقین کے ساتھ اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ قرآن شریف خاتم کتب سماوی ہے، اور ایک شوشہ یا نقطہ اس کی شرائع اور حدود اور احکام اور اوامر سے زیادہ نہیں ہو سکتا اور نہ کم ہو سکتا ہے۔ اور اب کوئی ایسی وحی یا ایسا الہام من جانب اللہ نہیں ہو سکتا جو احکام فرقانی کی ترمیم یا تنسیخ یا کسی ایک حکم کی تبدیل یا تغییر کر سکتا ہو۔ اگر کوئی ایسا خیال کرے تو ہمارے نزدیک جماعت مومنین سے خارج اور ملحد اور کافر ہے۔ اس بنیاد پر ہم نے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام سے اپنا تعلق باندھا ہے، اور یہ لوگ اعلان کر رہے ہیں کہ ہمارے مذہب کی بنیاد کوئی نہیں۔ اب سنیے ایک اور اقتباس۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، ہم مسلمان ہیں، خدائے واحد و لا شریک پر ایمان رکھتے ہیں، اور کلمہ لا الہ الا اللہ کے قائل ہیں، اور خدا کی کتاب قرآن اور اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو خاتم الانبیاء ہے مانتے ہیں، اور فرشتوں اور یوم البعث اور دوزخ اور بہشت پر ایمان رکھتے ہیں، اور نماز پڑھتے اور روزہ رکھتے ہیں، اور اہل قبلہ ہیں، اور جو کچھ خدا اور رسول نے حرام کیا اس کو حرام سمجھتے ہیں، اور جو کچھ حلال کیا اس کو حلال قرار دیتے ہیں، اور نہ ہم شریعت میں کچھ بڑھاتے اور نہ کم کرتے ہیں، اور ایک ذرہ کی کمی بیشی نہیں کرتے، اور جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سے ہمیں پہنچا اس کو قبول کرتے ہیں، چاہے ہم اس کو سمجھیں یا اس کے بھید کو سمجھ نہ سکیں اور اس کی حقیقت تک پہنچ نہ سکیں، اور ہم اللہ کے فضل سے مومن موحد مسلم ہیں۔ نور الحق جز اول صفحہ 5۔ ایک یہ بنیاد ہے ہمارے مذہب کی۔ اور اب سنیے، حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے لیکچر لدھیانہ میں جو ملفوظات جلد صفحہ 324 اور 225 پر چھپا ہوا ہے، اور لیکچر لدھیانہ کے صفحہ 12 ہے، فرماتے ہیں، میں سچ کہتا ہوں اور خدا تعالی کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں اور میری جماعت مسلمان ہے، اور وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کریم پر اسی طرح ایمان لاتی ہے جس طرح پر ایک سچے مسلمان کو لانا چاہیے۔ میں ایک ذرہ بھی اسلام سے باہر قدم رکھنا ہلاکت کا موجب یقین کرتا ہوں، اور میرا یہی مذہب ہے کہ جس قدر فیوز اور برکات کوئی شخص حاصل کر سکتا ہے اور جس قدر تقرب الی اللہ پا سکتا ہے، وہ صرف اور صرف حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اطاعت اور کامل محبت سے پا سکتا ہے، ورنہ نہیں۔ آپ کے سوا اب کوئی راہ نیکی کی نہیں۔ پھر فرماتے ہیں، مجھے اللہ جل شانہ کی قسم ہے کہ میں کافر نہیں۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ میرا عقیدہ ہے، اور ولاکن رسول اللہ
و خاتم النبیین پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت میرا ایمان ہے۔ میں اپنے اس بیان کی صحت پر اس قدر قسمیں کھاتا ہوں جس قدر خدا تعالیٰ کے پاک نام ہیں اور جس قدر قرآن کریم کے حرف ہیں اور جس قدر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خدا تعالیٰ کے نزدیک کمالات ہیں۔ ایک ایسا عارفانہ کلام ہے جس کو سننے کے بعد کوئی معمولی بھی فراست رکھتا ہو تو ایسے اعلان کرنے والے کو جھوٹا نہیں کہہ سکتا۔ یہ جو آخری فقرہ میں نے پڑھا ہے، جس قدر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خدا تعالیٰ کے نزدیک کمالات ہیں، یہ ایک بہت ہی عظیم بات ہے جو آپ نے حضرت محمد رسول اللہ کی سیرت اور آپ کے پاک مقام کو سمجھانے کے لیے ہمارے سامنے بیان فرمائی۔ ہم میں سے بہت سے خیال کرتے ہیں کہ ہم حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود اور آپ کی عظمت کو پہچانتے ہیں، مگر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام یہ اعلان فرما رہے ہیں کہ ہماری پہنچ خواہ آسمانوں کی بلندی تک جا پہنچے، حضرت محمد رسول اللہ کا ایک ایسا مقام ہے جسے اللہ تعالیٰ کے سوا اور کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ وہ قرب کا ایک ایسا عرفہ اور منزہ مقام ہے جہاں غیر اپنی تمام تر صلاحیتوں کے باوجود پہنچ نہیں سکتا۔ اس لیے قسم یہ کھائی ہے کہ جتنے اللہ کے حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کمالات ہیں، میں ان کو گواہ ٹھہراتا ہوں، ان کی قسم کھاتا ہوں۔ کوئی عقیدہ میرا اللہ اور رسول کے فرمودے کے برخلاف نہیں، اور جو کوئی ایسا خیال کرتا ہے خود اس کو غلط فہمی ہے، اور جو شخص مجھے اب بھی کافر سمجھتا ہے اور تکفیر سے باز نہیں آتا، وہ یقیناً یاد رکھے کہ مرنے کے بعد اس کو پوچھا جائے گا۔ میں اللہ جل شانہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میرا خدا اور رسول پر وہ یقین ہے کہ اگر اس زمانے کے تمام ایمانوں کو ترازو کو ایک پلے میں رکھا جائے اور میرا ایمان دوسرے پلے میں ہو تو بفضل ہی تعالی یہی پلہ بھاری رہے گا۔ کرامات الصادقین صفحہ 25۔ اب بتائیے بنیاد اور کس کو کہتے ہیں؟ اگر یہ بنیاد نہیں ہے تو اور بنیاد ہے کیا؟ اب سوال یہ ہے کہ جو بھی یہ کہتے ہیں انہوں نے یہ کیوں نہیں کہا کہ تمہاری جماعت کی بنیاد قرآن اور حدیث پر نہیں بلکہ اس بات پر ہے جو تمہارے امام مرزا غلام احمد قادیانی نے کہی؟ یہ بھی تو کہہ سکتے تھے۔ جو بنیادیں ہمارے پاؤں تلے سے نکال کر ایک طرف کر دیں، اس کے پیچھے ان کی مجبوری تھی، کیونکہ جہاں وہ توجہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمودات کی طرف پھیر دیں وہیں ہماری بنیاد دکھائی دینے لگتی ہے۔ بس یہ جو مہم چل رہی ہے یہ لوگوں کو ان کی طرف سے دھوکہ دینے کی مہم ہے، نہ کہ ہماری طرف سے۔ نتیجہ یہ نکالتے ہیں دیکھو ان کے مذہب کی چونکہ بنیاد کوئی نہیں، اس لیے بنیاد ڈھونڈنے کی خاطر ہماری بنیادوں پر اپنی عمارت تعمیر کر رہے ہیں۔ یہ بھی مان لو تو تمہاری بنیادوں کو اپنا لیا نا، پھر یہ کیوں کہتے ہو کہ بنیاد کوئی نہیں؟ مان لیا کہ الگ کوئی بنیاد نہیں، اس کے سوا اس بات کی کوئی منطق ہی نہیں، کوئی نتیجہ ہی نہیں نکل سکتا۔ یہ کہتے ہیں کہ تمہاری الگ کوئی بنیاد نہیں، یہی تو ہم بھی کہتے ہیں، جھگڑا طے ہو گیا۔ ہماری الگ کوئی بنیاد نہیں ہے۔ جن کو یہ اپنی بنیادیں سمجھے ہوئے ہیں وہ اللہ کی طرف سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کردہ وہ بنیادیں ہیں جن پر سارے عالم کی بنا ہے۔ اور یہ کوئی گاڑی کا ڈبہ تو نہیں جس میں یہ پہلے آ کے بیٹھ گئے ہیں اور بعد میں آنے والوں کو کہا کہ ہم نے مان لیا، ہم نے لے لیا، اب تمہاری جگہ کوئی نہیں، جاؤ یہاں سے نکلو۔ محمد رسول اللہ کی گاڑی کا ڈبہ تو کل عالم پر محیط ہے۔ اس سفر میں تو سب کو دعوتیں مل رہی ہیں، ہر قدم پر دعوتیں دی جا رہی ہیں، آؤ اور ہم بھی شامل ہو جاؤ۔ بس جس نے بھی یہ اعلان کیا اس نے اتنا نہ سوچا کہ اس اعلان میں ہی اس نے اپنے دعوے کی کلی کھول دی ہے اور اپنی بنیاد پاؤں تلے سے نکال دی ہے۔ تمہاری کوئی بنیاد نہیں، اس لیے تم ہماری بنیاد پر آتے ہو، یعنی مانتے ہو کہ ہم اپنی بنیاد وہی بتا رہے ہیں جو تمہاری بنیاد ہے۔ اس لیے دلیل کی تو یہ کیفیت ہے۔
اول تو لغو